چاہے پورا رمضان مجھے ہر ایک کے گھر جانا پڑے، جو ابھی جہاں بھاگ ہوئے لوگ ان کے گھر میں بھی جاؤں گا اور میری مرکزی قیادت بھی جائے گی. ہم سب تفصیلات جمع کر رہے ہیں اور وہ تفصیلات جمع کر کے وکیلوں کی ایک ٹیم ہم نے بنا لی ہے جو نہ صرف یہ کہ مقدمات میں کیا کارروائی ہوئی اور کیا کارروائی اب تک نہیں ہوئی، ہم باقاعدہ اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کریں گے اور جو جاں بحق لوگ ہوئے ہیں ذمہ دار ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا مقصد ہے اس کمیٹی کا جو وکلا کی کمیٹی بنائی ہے، بلکہ ان لوگوں کو ان کی مالی معاونت کا بھی ہم نے بندوبست کرنا ہے. مجھے بتایا گیا کہ فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس کی اور میری گرفتاری کی انہوں نے مذمت کی اور رہائی کا مطالبہ کیا. ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب نے بھی مذمت کی اور رہائی کا مطالبہ کیا. اسی طرح مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی گرفتاری کی مذمت کی. جس طرح آپ نے مجھے بھی یاد دلایا، یقیناً الطاف صاحب نے بھی میری گرفتاری کی مذمت کی اور رہائی کا مطالبہ کیا. جب سب یہ اطلاع مجھے ملی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں 1986 میں جی رہا ہوں، جب سب ایک تھے. اور شاید جس طرح میں سوچ رہا ہوں اسی طرح میری قوم بھی. یہ وقت نہیں ہے، مناسب وقت نہیں ہے کہ میں اس ساری صورتحال کو کوئی الفاظ دوں، لیکن یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ تعلیم کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، جو ملازمتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اس کا حل صرف اور صرف آپ کا اتحاد ہے. اور مجھے جو میرے پاس اعداد و شمار مجھے بتائے گئے، سب سے زیادہ جو ان حادثات میں لوگ جاں بحق ہوئے ہیں وہ موٹر سائیکل سوار تھے. ایسا ہی ہے؟ اس شہر میں، صرف کراچی شہر میں جو موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ ہیں وہ کوئی لگ بھگ 45 لاکھ ہیں. یہ کچھ چھوٹی تعداد نہیں ہے. میں آج تمام موٹر سائیکل سواروں سے، موٹر سائیکل رکھنے والوں سے، میں آج ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک میٹر سفید کپڑا خرید کر رکھ لو، باقی حکمت عملی انشاءاللہ آئندہ ہم آپ کو بتائیں گے. کہ میرے مقدمے میں مہاجروں کی بہت بڑی تعداد تھی، مہاجر وکلا کی، لیکن ایک آصف کھٹک صاحب تھے، بہت اچھے وکیل ہیں، پرانے وکیل ہیں، وہ میرے کیس کی پیروی کے لیے بہت فعال تھے. الطاف حسین لنڈ ایک وکیل ہیں اور ہائی کورٹ کے وکیل ہیں اور بہت اچھے وکیل ہیں، وہ فعال تھے. اشتیاق جتوئی وہاں پر موجود تھے، اشتیاق جتوئی بہت فعال کردار ادا کر رہے تھے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مہاجر نہیں ہیں. بابر کنولی تھے، بلاول کنولی تھے، یہ سب موجود تھے. سعید محتلو بھی تھے. تو اگر آفاق احمد لسانی کو معاملہ کر رہا ہوتا تو یہ وکلا میرے کیس کی پیروی نہیں کر رہے ہوتے. یہ ان تمام لوگوں کے لیے میسج ہے جو میرے اس جنون مسئلے کو کسی کے کہنے پر لسانی بنانے کی کوشش کرتے رہے اور ناکام رہے. کہ اس شہر کے جو بنیادی مسئلے ہیں ان کو لسانیت کا رنگ دے کر اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے. میں اپنے اس مطالبے کو دہرا کر آپ کو یقین دلا کر کہ وکلا مہاجر کمیٹی کی مرکزی قیادت وہ انشاءاللہ تعالی اس شہر کے معاملات کے اوپر اب متحرک رہے گی. ہم حکومت کا پیچھا کرتے رہیں گے اور حکومت کے تمام جو ظلم اور ناانصافیاں ہیں انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف ہم کام کریں گے. یہ جو میں آپ سے
یہ جو تاثر دیا جاتا ہے نا کہ مطلب ہمارا اور سندھیوں کا کہ صاحب ہم اور سندھی پرانا خاصہ لڑ رہے خلاف. میں نے ایک تو کہا کہ وکیل سارے آپ دیکھ لیجیے میتھیو تھے یا جتوئی تھے یا ان جو ایڈوکیٹ صاحب تھے, یہ سب غیر مہاجر ہیں, سندھی ہیں, بلوچ ہیں, فرا امان تھی, یہ سب لوگ تھے اور بہت فعال کردار ادا کر رہے تھے. ایک تو یہ تاثر غلط ہے. دوسرا, جو تاثر دینے والی پارٹی ہے وہ پارٹی پیپلز پارٹی نہیں ہے. جس پارٹی کو ہم جانتے تھے وہ تو ذوالفقار علی بھٹو یا بینظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی. اس پیپلز پارٹی نے تو جو سندھی جینون سندھی ہے وہ بیچارہ سفر ہے, وہ پریشان ہے. میں آج بغیر کسی پروگرام کے میں یعنی میرے یہ دل کی آواز ہے کہ یہ رینجرز جو ہے وہ ایک طویل عرصے سے اس شہر میں تعینات ہے اور اس شہر میں آپریشن کر رہی ہے. ہر 90 ڈیز کے بعد پولیسنگ کے اختیارات اس کو دیے جاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہاں سے زیادہ کرائم انٹیریئر سندھ کے اندر ہے. میں آج آپ کے سامنے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس رینجرز کو پورے سندھ کے اندر پولیسنگ کے اختیارات دیے جائیں جس طرح کراچی کے اندر ہے, تاکہ سندھ کے جو رہنے والے دیہی علاقے کے سندھی ہیں وہ بھی کاروکاری اور جو وڈیروں کی بدماشی ہیں ان سے ان کی جانچ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.